السلام علیکم دوستو، میرا نام فراز ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں کنٹرول اینڈ انسٹرومنٹیشن سپروائزر ہوں اور پچھلے تقریباً عرصہ دراز سے سعودی عرب میں مقیم تھا، اسی فیلڈ میں جاب کر رہا تھا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ بتاؤں اپنا، تو میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے الیکٹرانکس میں، اور اس کے بعد میں نے بیچلر ڈگری کی تھی اسی فیلڈ میں، یعنی کہ الیکٹرانکس میں۔ ابھی آج کل میں فائنل ایگزٹ پہ پاکستان آ گیا ہوں اور ادھر کوئی کاروبار جو ہے کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور اس کے سلسلے میں مختلف ریسرچ وغیرہ کر رہا ہوں کہ کون سا کاروبار کیا جائے۔ 2-3 کاروبار میں نے شارٹ لسٹ بھی کی ہیں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ جو 3rd ایئر میں اسٹوڈنٹس ہیں الیکٹرانکس پلس انسٹرومنٹیشن ٹیکنالوجی کے، یہ ویڈیو ان کے لیے بیکاز جب میں 3rd ایئر میں تھا تو مجھے ایک روڈ میپ کی ضرورت تھی کہ 3rd ایئر الیکٹرانکس میں یا 3rd ایئر انسٹرومنٹیشن میں فارغ ہونے کے بعد، ڈپلومہ پاس کرنے کے بعد میں کیا کروں۔ تو اسی سلسلے میں نے سوچا یار اس وقت جو مجھے انفارمیشن درکار تھی وہ مجھے نہیں ملی تھی، تو چلے میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ایز اے 3rd ایئر اسٹوڈنٹ یا پاس ہونے کے بعد آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ میرا یہ سجیشن ہے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے جو بھی کوئی دوست ہیں یا آپ کے بھائی ہیں یا جو بھی آپ کے ویل وشرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کنسلٹ کر کے اپنی فیلڈ جو ہے چوز کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے تو پہلے یہ آپ نے ابھی ڈپلومے کے پیپر دے دیے، آپ جو ہے نا ڈپلومہ کے پیپر دے کے فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، تقریباً آپ نے 3 سال میں 30 سبجیکٹس پڑھے ہیں، 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر تینوں میں۔ اپنا بیٹھ کے ایک اپنی سیلف ایویلیویشن کریں کہ آپ کو سب سے اچھا سبجیکٹ کون سا لگتا تھا، کون سا ایسا سبجیکٹ تھا جس میں آپ پڑھتے وقت بور نہیں ہوتے تھے اور اس میں آپ نے جو ہے وہ سکور گریڈنگ بھی اچھی کی ہوئی ہے، فار ایگزامپل 85 آؤٹ آف 100 مارکس آپ نے لیے ہوئے ہیں۔ سب سے تو مین بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرانکس میں یا انسٹرومنٹیشن میں ڈپلومہ کیا ہے تو آپ اسی میں بیچلر کریں۔ مے بی آپ نے جو ہے وہ مینجمنٹ کی کوئی کتاب پڑھی ہو، آپ اس میں زیادہ اچھا کلک کر جائیں۔ آپ نے کیمسٹری یا فزکس پڑھی ہو، آپ اس میں جو ہے نا وہ زیادہ اچھا پرفارم کریں۔ سب سے پہلے آپ نے سیلف ایویلیویشن کرنی ہے۔ آپ نے سیلف ایویلیویشن کی ہے، اگر تو آپ کا انٹرسٹ ٹیکنیکل فیلڈ جو ہمارے ٹیکنیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح پلس اینڈ ڈیجیٹل سرکٹس، انسٹرومنٹیشن اینڈ پروسیس کنٹرول کی بکس تھی، ان میں تھا، تو آپ نے کرنا یہ ہے، یہ میری بیسیکلی ویڈیو ان کے لیے ہے جو آگے ٹیکنیکل سٹڈی کو وہ پرسو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ نے بیچلر ڈگری کے لیے جو پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز ہیں، HEC ریکگنائزڈ ہیں، ان میں ایڈمیشن کے لیے انجینئرنگ میں اپلائی کرنا ہے الیکٹرانکس میں۔ اللہ کرے اگر آپ کے سکور وغیرہ اچھے ہیں تو آپ کو ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں بھی ملتا تو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں جو آج کل ایک نیا کورس کروا رہی ہیں، BS الیکٹرانکس ٹیکنالوجی۔ آپ نے اس کورس میں 4 سالہ کورس میں ایڈمیشن لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایڈمیشن لینے کے بعد جو میں نے سعودی عرب میں جا کے فیل کیا کہ ہم کس چیز میں لیگ کر رہے تھے، تو اس میں سب سے پہلی جو مجھے پرابلم فیس ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ٹوٹل ڈپلومہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اردو لینگویج میں، اور جتنے بھی آپ نے ادھر انسٹالیشن کیٹالاگ ہے یا مینٹیننس ہے یا کہیں بھی آپ نے کوئی مشین کی انسٹالیشن یا مینٹیننس کرنی ہے تو وہ انگلش میں تھے۔ سب سے تو پہلے آپ نے اپنی انگلش کے اوپر گریپ حاصل کرنی ہے، آپ نے انگلش کے اوپر جو ہے نا اپنی کمانڈ لینی ہے۔ اس کے لیے جو آپ نے اپنا اسٹڈی پلان بنانا ہے وہ اس طرح بنانا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن مل گیا ہے بیچلر ڈگری میں، آپ کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صبح سے لے کے صبح جب آپ یونیورسٹی کے لیے اٹھے ہیں رات کو سونے تک جو بھی آپ نے کام کیا، فار ایگزامپل آپ 9 بجے اٹھے ہیں اور رات کو 10 بجے سوئے ہیں، جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس کو اردو میں آپ نے ایک پیج پہ لکھ لینا ہے، اور سیم ٹو سیم جو اردو میں لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میرے خیال سے
میرے تجربے کے مطابق انگلش سیکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوٹیوب آج کل ہر بندے کی رینج میں ہے۔ آپ نے بی بی سی پہ یوٹیوب پہ بی بی سی چینل اوپن کر کے تقریباً 15 سے 20 منٹ 25 منٹ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ نے ان کی جو ہے وہ لسننگ سننی ہے کسی بھی ٹائم میں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ کو 2 یا 3 ویب سائٹس بتا رہا ہوں۔ آج کل جو دور ہے نا، جو میں نے ادھر رہ کے آبزرو کیا ہے ایز اے کنٹرول اینڈ انسٹرومنٹیشن سپروائزر، وہ پروسیس کنٹرول کا ہے۔ اور پروسیس کنٹرول میں جو بڑا لیڈنگ رول ہے وہ ہے انسٹرومنٹیشن کا۔ اس کے لیے جو 3 یا 4 کمپنیز آج کل ڈیجیٹل آٹومیشن میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں، ان میں سیمنز نمبر 1 ہے، اینڈرس پلس ہاؤزر ایک کمپنی ہے، سوئٹزرلینڈ کا برانڈ ہے، وہ نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد اے بی بھی ایک کمپنی ہے جو بڑی اچھی جو ہے نا ڈیجیٹل کنٹرول انجینئرنگ میں سروس اور ان کی پروڈکٹ بھی دے رہی ہے، وہ بھی بہت اچھی کمپنی ہے۔ آپ نے ان تینوں ویب سائٹس کو اپنے گوگل میں جا کے فیوریٹ میں ایڈ کر لینا ہے، اور ان کی جو آٹومیشن کی اور کنٹرول کی ڈیوائسز ہیں، آپ نے ڈیلی ایک دن سیمنز، ایک دن اینڈرس پلس ہاؤزر اور ایک دن آپ نے اے بی بی کے جو بھی ان کی کنٹرول کی ڈیوائسز ہیں ان کا جو کیٹالاگ ہوتا ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ود دا پیسیج آف ٹائم اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنا جو ٹیکنیکل پریکٹیکل نالج ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گرپ آ جائے گی۔ ایک کام آپ نے اپنی انگلش امپروو کرنی ہے، دوسرا ود دا ہیلپ آف دیز 3 ویب سائٹس آپ نے اپنا ٹیکنیکل نالج امپروو کرنا ہے، اور آپ نے ہفتے کے 7 دنوں میں کوئی ایک ایسا دن یا 2 دن جو ہے نا آپ نے مختص کر لینے ہیں، جس دن آپ جو بھی آپ کے سرکل میں آپ کے گھر کے یونیورسٹی کے نزدیک کوئی فیکٹری ہے اس میں جا کے جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیز ادھر امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ اس سے ہوگا کیا، یہ جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا روڈ میپ دیا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ 4 سال کی اسٹڈی کے بعد آپ نے سب سے پہلے ڈپلومہ کیا الیکٹرونکس یا انسٹرومنٹیشن میں، اس کے بعد آپ نے ابھی 4 سالہ ڈگری میں داخلہ لے لیا جو انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے اور بی ایس ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب میک شیور کر لیجئے گا کہ آپ کسی ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹی، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں۔ اس کے بعد یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ نے کرنے استقامت کے ساتھ ہیں۔ بے شک یہ تینوں کاموں کو آپ 10-10 منٹ ڈیلی دیں، لیکن دینے ضرور ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ 4 سال بعد جب آپ ڈگری لے کے فارغ ہوں گے تو آپ کی انگلش جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ مضبوط، اور اس کے اوپر آپ کی گرپ آ چکی ہوگی۔ انگلش گرامر پہ، انگلش سپیکنگ پہ، انگلش رائٹنگ پہ آپ جو ہے نا عبور انشاءاللہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ نمبر 2، جو آپ کا ٹیکنیکل نالج ہے وہ ان تینوں ویب سائٹس کے ذریعے بہت جو ہے نا وہ براڈ ہو چکا ہوگا۔ جو بھی جتنی بھی ڈیوائسز اس وقت فیلڈ میں یوز ہو رہی ہیں، جس میں کنٹرول ریلیز ہیں، پی ایل سی پلس اسکاڈا ہے، ان کے سافٹ ویئر ہیں، اور واٹر ٹیکنالوجی جس میں فلو میٹرز ہیں، وہ ان تینوں ویب سائٹس کو جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے نا ان کی معلومات مل جائے گی۔ تو جب آپ ڈگری کر کے فارغ ہو کے اور ان سکلز کے ساتھ آپ مارکیٹ میں جائیں گے، چاہے وہ مارکیٹ پاکستان کی ہو، چاہے وہ مارکیٹ گلف کنٹریز کی ہو، چاہے وہ مارکیٹ ویسٹرن کنٹریز کی ہو، تو میرا بلیو ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اسی طرح محنت کی ہوگی تو آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے، اور جو سکسیس ریٹ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے دوستوں، آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ وہ زیادہ ہو جائے گا۔ میرا یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا۔ میں نے کہا یہ جو چیزیں میں نے فیل کی تھیں کہ مجھے ڈپلومے کے بعد اگر کوئی بتاتا کہ یار آپ نے اپنا روڈ میپ کس طرح بنانا ہے، تو میں وہ اپنا روڈ میپ اس طرح بناتا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے اپنا روڈ میپ کس طرح بنانا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ڈپلومہ کے بعد اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔